میں نے کب اس سے انکار کیا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں؟ اور یہ جو ذہنوں میں بھر دی جاتی ہے کہ اہل البیت کی تو کوئی فقہ موجود ہی نہیں ہے، باقی ہم ہر ایک سے فقہ لیں گے کہ جن کا نام و نسب تک معلوم نہیں ہوتا، اس معنی میں خود کو شیعہ کہتا ہوں اور اس پہ فخر کرتا ہوں، اور اشہد ان علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمدرد بھائی آپ کب شیعت کا اعلان کریں گے، لو میں نے آج کر دیا اعلان شیعہ کا، میں شیعہ ہوں جناب، اب آپ خوش ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ سنی دونوں حلقوں میں بعض افراد کی جانب سے مجھ پر دو سوال قائم کیے جاتے ہیں، بلکہ دو اعتراضات بنائے جاتے ہیں، اور یہ صرف عوام الناس کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ جو علماء اور اسکالر حضرات ہیں وہ بھی یہ سوال اور اعتراض پوچھتے رہتے ہیں۔ عمومی طور پر میں اپنی ویڈیوز کے اندر ان سوالوں کے جواب مختلف مقامات پر دے چکا ہوں، لیکن آج خصوصی طور پر ان دو سوالوں کو ایڈریس کروں گا۔ اور ہمارے عوام الناس بھی پوچھتے ہیں اور علماء بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے سنی علماء یہ بات کرتے ہیں کہ اگر مفتی ہمدرد لوگوں کو شیعہ ہونے کی دعوت دیتے، حالانکہ میں نے ایسا کبھی دعوت نہیں دی، کبھی میں نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا، لیکن وہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو شیعہ بنا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خود شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ یہ سنیوں کی طرف سے ہے۔ اور ہمارے شیعہ برادران وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مفتی ہمدرد یہ اہل البیت کی فقہ کی بات کرتے ہیں تو پھر خود شیعہ ہونے کا اعلان کیوں نہیں کرتے، اور خود کو فقہ حنفی کا فالوور کیوں کہتے ہیں، اور شیعہ طریقے پر نماز نہیں پڑھتے اور سنی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو دو باتیں ہیں، ایک سوال تو یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا اعلان کیوں نہیں کرتا، شیعہ کیوں نہیں بن جاتا ہوں، اور اہل البیت علیہ السلام کو ان کو مقتدا ماننے کے باوجود اور یہ کہنے کے باوجود کہ حدیث ثقلین یہ بنیاد ہے کہ امت اہل البیت کی پیروی کرے، قرآن اور اہل البیت کی، اس کے باوجود میں خود فقہ حنفی پر کیوں چل رہا ہوں؟ ان سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، پہلا جواب تو میرا اپنے سنی علماء کے لیے ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو شیعت کی دعوت دے رہا ہوں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ میری کوئی ویڈیو آپ ایسی نہیں مجھے دکھا سکتے جس میں نے یہ کہا ہو کہ تم شیعہ بن جاؤ، کوئی ایک لفظ میرا ایسا موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارے شیعہ یہ کیوں سمجھتے کہ میں سنی ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کب اس سے انکار کیا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں؟ اب آپ کہیں گے، کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص سنی بھی ہو اور شیعہ بھی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ بات ہے جو آج لوگوں کے دماغ میں فرقہ پرستوں نے ڈال دی ہے۔ سنی اور شیعہ میں مغایرت، اتنی دوری اور فاصلہ پیدا کر دیا ہے کہ گویا یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایک شخص سنی ہوتے ہوئے شیعہ نہیں ہو سکتا اور شیعہ ہوتے ہوئے سنی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات دماغوں میں بھر دی گئی ہے اور امت مسلمہ آپس میں لڑی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف فتوے آ رہے ہیں، جناب ہم سنی حق پر ہیں، ہم شیعہ حق پر ہیں، دوسرے سب باطل ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو دماغوں میں بھرا گیا نا صدیوں سے، اس کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ امت مسلمہ میں اتحاد کے نام سے یہ سب مذہبی چورن بیچ رہے ہیں۔ جب تک آپ ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس بات کا کہ سنی اور شیعہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، سنیت کا کیا مطلب ہے؟ اہل السنت والجماعت، یعنی سنت کی پیروی کرنے والا، اہل السنت، سنت کو فالو کرنے والے۔ سنی کون ہوتا ہے؟ سنی وہ نہیں ہوتا کہ جو شیعہ نہیں ہوتا۔ یہ دماغوں میں ڈالی گئی یہ بات کہ سنی وہ ہے کہ جو شیعہ نہیں ہو، شیعہ کا مخالف ہو۔ نہیں، سنی وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہو، سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے سب علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہم سنت کے پیروکار ہیں، لیکن اگر یہی معنی اس کا ہے تو پھر ایک شیعہ بھی سنت کا پیروکار ہے، ایک شیعہ بھی سنی ہے۔ ایک شیعہ بھی کیا ہے؟ وہ سنی ہے اس معنوں میں، اگر سنت سے مراد یہ ہے۔ لیکن اگر سنت سے مراد یہ ہے کہ میں فقہ حنفی کے اقوال کو سنت کے دائرے میں ہی حق سمجھوں، یا فقہ حنبلی کو ہی سنت کے معیار کے مطابق سمجھوں، جس طرح کے سلفی حضرات وہ فقہ حنفی کے ماننے والوں کو سنت پر نہیں سمجھتے، اگر سنت کا یہ معیار ہو، یا یہ معیار بنایا جائے کہ موجودہ زمانے میں جو دیوبندی حضرات ہیں یہ سنت کے زیادہ قریب ہے اور بریلوی حضرات سنت کے قریب نہیں ہیں، وہ بدعتی ہیں، یہ فتوے موجود ہیں نا۔ خود اہل سنت میں تقسیم پائی جاتی ہے کس بات کی؟ سنت کے مفہوم کی۔ تو اس معنوں میں تو سنت سے بچنا چاہیے۔ اس سنت کے اگر اہل سنت سے مراد یہ ہے فرقے والی، اس میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور میں خود کو بھی اس اہل سنت سے نکالنے چاہوں گا، اور ہر مسلمان کو فرقے کی سنت سے نکلنا چاہیے۔ اور اگر سنت کا وہ وسیع مفہوم مراد ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا،
اسوہ حسنہ مانتے ہوئے، تو ہر مسلمان سنی اور شیعہ دونوں وہ اہل سنت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور میں اسی معنوں میں خود کو سنی کہتا ہوں۔ اب جو ہمارے اہل تشیع برادران ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں اہل البیت علیہم السلام کی اتباع کا قائل ہوں تو پھر فقہ حنفی کو کیوں مانتا ہوں؟ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں ذہنوں میں زمانہ طالب علمی سے ہی شیعہ کتابوں سے نفرت دلائی گئی، ہمیں کہا گیا کہ ان کے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے، اہل البیت نے کوئی فقہ تدوین نہیں کی ہے، باوجود اس کے کہ اہل سنت والجماعت یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین اور ائمہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ثوری، سفیان ثوری، یہ تمام یہ شاگردان رشید ہے اہل البیت علیہم السلام کے، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق علیہم السلام وعلیہم الرضوان، ان کے شاگرد ہیں، لیکن ان کی فقہ کہاں پر ہے؟ تو ہمیں چونکہ ہمیشہ متنفر کیا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی صحیح ذخیرہ موجود نہیں ہے، اس لیے ایک سنی کو شیعہ کتابیں پڑھتے ہوئے تردد ہوتا ہے۔ وہ یہ بات کہتا ہے کہ پہلے مجھے اپنی کتابوں کے اندر سے صحیح طور پر روایات مل جائیں تو میں اہل البیت کے ان اقوال کو مانوں گا، میں اہل البیت کے ان اقوال کو سب سے مقدم سمجھوں گا۔ تو اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں اہل البیت علیہم السلام کی اتباع کیوں نہیں کر رہا ہوں، تو العیاذ باللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میرے سامنے اگر کوئی اہل البیت کا قول مل جائے، ان کا عمل مل جائے صحیح طور پر اہل سنت کی کتابوں سے، اور پھر میں یہ کہوں نہیں میں ابو حنیفہ کے پیچھے چلوں گا، میں مالک کے پیچھے چلوں گا، تو یہ بات جہالت کی بات ہوگی، یہ بات غباوت کی بات ہوگی، حماقت ہے، ایسا کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اور میرا موقف یہی ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سفیان ثوری اور اوزاعی، جتنے بھی ہیں، یہ اہل البیت علیہم السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل البیت علیہم السلام کا موقف اگر ہمیں درست طور پہ معلوم ہو جائے، مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام ہے، ایک مسئلہ مجھے اگر امام علی کا مل جاتا ہے، ایک موقف اگر امام علی کا ہے، صفین میں وہ کھڑے ہیں، تو کیا پھر میں دوسری جانب جاؤں گا کہ نہیں دوسری جانب بھی صحابہ ہے؟ نہیں۔ اگر میں دوسری جانب جاتا ہوں تو پھر میں حدیث ثقلین کی اتباع کرنے والا نہیں ہوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صفین میں امام علی علیہ السلام کا سٹینڈ یہ ہے، موقف یہ ہے، آپ کا نظریہ، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، تو پھر ہر مسلمان کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے میں امام علی کا یہ قول ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے ہیں لہٰذا میں ابو ہریرہ کے پیچھے چلتا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے عام طور پر سنی حضرات وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، امام علی کا موقف آ جاتا ہے، صحیح حدیث مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دوسرے صحابہ کی رائے یہ ہے، اور وہ دوسری جانب چلے جاتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شیعہ کا جو مفہوم ہے، شیعہ کا اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا شیعہ ہونا، امام علی کی جماعت کا ہونا، امام علی کی پارٹی کا ہونا، واللہ باللہ میں فخریہ کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ اس معنی میں ہر مسلمان کو شیعہ ہونا چاہیے، میں شیعہ ہوں۔ اور یہ جو گواہی دی جاتی ہے امام علی علیہ السلام کے ولی ہونے کی، کیا کوئی سنی سے انکار کر سکتا ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ببانگ دوہل کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ کسی مسلمان کو انکار ہے اس علی کے اللہ کے ولی ہونے سے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عاد، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ آج میں بھی پڑھتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ اس کو ملانے سے کوئی شخص سنیت سے نہیں نکلے گا، یا امام علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے کوئی شخص بھی وہ سنیت کے دائرے سے نہیں نکل جاتا، لیکن ذہنوں پر تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ کا اقرار ہو گیا تو سنیت سے نکل گیا۔ اور دوسری جانب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر ایک شخص وہ پھر سنی گیٹ اپ میں کیوں ہے؟ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں خود کو شیعہ نہیں کہتا؟ مثلا میں اس چیز سے احتراز کرتا ہوں، اور یہ احتراز ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں جو ہمیں ٹائٹل دیا گیا ہے میرے بھائیوں، وہ ٹائٹل کیا ہے؟ سماکم المسلمین، ہمارا نام ہے مسلمین، مسلم نام رکھا گیا ہے، اس امت کا نام کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اور یہ بھی حق بجانب ہے کہ امام علی کا گروہ، جس طرح کہ اہل سنت کی روایات ہے انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی، اے علی تم اور تمہارے شیعہ وہی کامیاب ہے، آپ کا گروہ، آپ کی پارٹی۔ لیکن اگر شیعہ کا مفہوم فرقہ وارانہ طور پر لیا جائے اور یہ کہا جائے جس طرح کہ سنت کا مفہوم آج فرقہ وارانہ طور پر لیا جاتا ہے کہ جو سنت فقہ حنفی کی ہے، یعنی جو تشریح اور تعبیر فقہ حنفی کرتے ہیں، حنابلہ اس کو باطل سمجھتے ہیں یا سلفیہ اس کو باطل سمجھتے ہیں، تو یہ فرقہ وارانہ تعبیر ہے سنت کی۔ اگر یہی تعبیر آپ شیعہ کے لفظ کی لیتے ہو تو میں اس کو پسند نہیں کرتا، اور اگر آپ
شیعہ کے لفظ کی وہ تعبیر لیتے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، امام علی علیہ السلام نے دی، کہ امام علی کی جنگوں میں امام علی کو حق سچ سمجھنا، اور یہ اعلان کرنا کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا، میں علی کے قدموں میں ہوتا، میں علی کا ساتھ دیتا، میں ان زخمیوں کو پانی پلا رہا ہوتا جو صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ، میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، میں امام علی علیہ السلام کی اولاد، میں اہل البیت علیہ السلام کا خادم اور ان کے قدموں میں ہوں۔ اگر شیعت کا یہ معنی ہے تو بسر و چشم یہ قبول کرنا چاہیے، لیکن یہ بات کہنا کہ نہیں آپ اس فرقے کے اندر آ جائیں، یہ ہرگز قبول نہیں، کیونکہ قرآن مجید نے نام کیا رکھا ہے؟ مسلمین۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ جو شیعہ کا لفظ شین یا عین، یہ مادہ یہ 9 جگہ پر استعمال ہوا ہے، شیعان اور شیعہ۔ کسی جگہ پر یہ مذمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اور کہیں قرآن نے اس لفظ میں اس کو مدح کے معنی میں استعمال کیا، یعنی انبیاء کے گروہ پر بھی شیعہ کا اطلاق کیا گیا ہے، اور احادیث میں امام علی کے گروہ پر اطلاق کیا گیا ہے، یعنی یہ لفظ مشترک ہے، یہ محب پر بھی آتا ہے اور عدو پر بھی آتا ہے، یہ لفظ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 کے اندر استعمال ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شیعان کا لفظ فرقے فرقے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہ بطور مذمت کے، کوئی بطور تعریف کے نہیں ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 159، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ بنا دیا، گروہ گروہ ہو گئے، وكانوا شيعا، اور وہ تقسیم ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، لست منهم في شيء، آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں، لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے دے گا، انہیں بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا۔ سورت نمبر 15 آیت نمبر 10، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کے گروہ میں، آپ سے پہلے کے جو گروہ ہیں انبیاء بھیجے ہیں، تو شیعہ انبیاء کرام کے اوپر ان کے گروہ پر استعمال ہوا، یہاں پر لفظ شیعہ کا قرآن نے استعمال کیا، تو یہاں بطور مدح کے ہے۔ ثم، اچھا سورت نمبر 19 آیت نمبر 69 سورہ مریم کی ہے، ثم لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، پھر ہم ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے، تو یہاں پر بھی بطور مذمت کے استعمال ہوا ہے شیعہ کے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، سورت نمبر 24 آیت نمبر 19 سورۃ النور کی یہ آیت ہے، فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی، تو یہاں پر شیعہ پھیلنے کے معنی میں، اشاعت، نشر و اشاعت کا جو لفظ ہوتا ہے پھیلانا، تو مومنوں کے معاشروں کے اندر جو لوگ بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، تو یہاں پر بطور پھیلانے کے یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح سورت نمبر 28 آیت نمبر 4 ہے سورت القصص کی، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، فرعون نے زمین کے اندر سرکشی کی اور اس نے مصر والوں کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا، تو یہاں پر بطور گروہ کے استعمال ہوا ہے سورت نمبر 28 آیت نمبر 4 میں۔ اسی طرح سورت نمبر 28 آیت نمبر 15 کے اندر استعمال ہوا یہ لفظ، سورت نمبر 30 آیت نمبر 32 کے اندر یہ استعمال ہوا ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سورت نمبر 37 آیت نمبر 83 سورت الصافات کے اندر استعمال ہوا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، اور انہی کے پیروں میں ابراہیم علیہ السلام تھے انبیاء کرام میں سے، ثم اغرقنا الآخر، یہ پچھلی آیات آپ دیکھیں گے، عبادنا المؤمنین میں سے، تو انبیاء کرام کے اوپر اور ان کے گروہ کے اوپر قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ شیعہ کا۔ تو شیعہ کا جو لفظ ہے یہ کبھی بطور مدح کے استعمال ہوتا ہے، بطور مذمت کے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، تو لہٰذا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، جس طرح ہمارے یہاں فرقہ پرست مولوی وہ کہتے ہیں مذمت والے جو لفظ ہیں وہ شیعوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ان کی مذمت آئی ہے۔ بھائی اگر قرآن میں جہاں پر مذمت کے الفاظ ہیں اس گروہ کو استعمال کیا ہے تو وہاں پر مدح کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو افراد ہیں جو ان کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے ان کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو بطور مدح کے بھی ہے۔ مگر ہمیں کون سا ٹائٹل استعمال کرنا چاہیے؟ آج کے اس زمانے میں ہمیں ٹائٹل استعمال کرنا چاہیے مسلم کا، میں اس کے حق میں ہوں۔ لیکن اگر ایک شخص خود کو سنی کہتا ہے
یا شیعہ کہتا ہے، تو یہ غلط بات نہیں ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، مگر اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور ہمیں حکم کس چیز کا ہے؟ قرآن مجید کا، قرآن مجید کی پیروی کرنے کا اور اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہمارے عقائد کا حصہ بن گئے اور وہ روایات میں شامل ہو گئی۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے ترتیب صحابہ میں افضلیت والی بات ہے کہ کون سا صحابی سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارے اہل سنت میں ترتیب بنائی گئی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور امام علی علیہ السلام، یہ ترتیب، پھر عشرہ مبشرہ۔ اس ترتیب افضلیت کو آپ دیکھیں تو یہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر ہے۔ احادیث میں کہیں پر اس کا ذکر موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ افضل، یہ افضل، یہ افضل، نہیں، بلکہ امام علی علیہ السلام کی جگہ جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور جتنی خصوصیات امام علی کی ہیں باقی کسی کی نہیں ہے۔ لیکن جب بعد میں خلافت کے ادوار آئے تو اسی کو پھر افضلیت سمجھ لیا گیا، چونکہ یہ مسئلہ بعد میں کھڑا ہوا کہ یہ خلافت پہلے پر ہے، دوسرے پر ہے، تیسرے پر ہے، امام علی علیہ السلام کی چوتھے نمبر پر خلافت ہے، تو یہ سمجھ لیا گیا کہ امام علی علیہ السلام اگر چوتھے نمبر پر آتے ہیں تو آپ کی افضلیت میں بھی چوتھا نمبر ہے، باقی اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام یعنی اس ترتیب کا کہ سب سے افضل وہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، یہ ترتیب کہیں قرآن میں بیان نہیں ہوئی اور احادیث میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر اسے سمجھ لیا گیا اور آج ایک سنی کی پہچان یہی قرار دے دی گئی۔ یہ ہے فرقہ واریت، یہ ہے اہل البیت علیہ السلام سے دوری، اور یہ جو ذہنوں میں بھر دی جاتی ہے کہ اہل البیت کی تو کوئی فقہ موجود ہی نہیں ہے، باقی ہم ہر ایک سے فقہ لیں گے کہ جن کا نام و نسب تک معلوم نہیں ہوتا، اور اہل البیت کے جو درخشندہ ستارے ہیں جو کہ قرآن اور اہل البیت جن کی جگہ جگہ پر اتباع کا حکم دیا گیا، ان سے دین ہم نہیں لیتے۔ اسی طرح حدیث عشرہ مبشرہ، یہ حدیث بھی سیاسی طور پر اس کو سمجھا گیا ہے، یعنی آپ اس حدیث پر اگر نظر ڈالیں گے کہ 10 وہ ہیں وہ صحابہ جنہیں ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، تو اس کے اندر اہل البیت کہاں پر ہے؟ سیدہ زہرا کہاں پر ہے؟ ایک انصاری صحابی اس میں نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید نے جو ترتیب افضلیت بتائی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، صحابہ کے حوالے، صحابہ کرام کو سمجھنے کے حوالے سے سورہ توبہ آیت نمبر 100 یہ تمام مسائل کو اشکار کر دیتی ہے۔ مثلا صحابہ کرام میں جو افضلیت کی بات ہے، قرآن کہتا ہے مہاجرین اور انصار افضل ہے، کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلوں میں پہل کرنے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی پیروی کی، باحسان، احسان کے ساتھ، یعنی جو بعد میں صحابہ آ رہے ہیں جو مہاجر اور انصاری نہیں ہیں وہ بھی تابعی ہیں، اور انہوں نے ہجرت اور نصرت نہیں کی ہو، مدینہ کے نہیں ہو، اور وہ لوگ ہجرت کرنے والوں میں نہیں ہو، پہلی ہجرت مدینہ، تو وہ قرآن کہتا ہے یہ تابعی ہے، خواہ وہ فتح مکہ پر اسلام لایا یا حدیبیہ پہ اسلام لایا یا کسی بھی زمانے میں اسلام لایا، وہ تابعی ہے، قرآن نے اس کو تابعی کہا ہے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں ان پر بھی صحابہ کا اطلاق کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جس صحابہ، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، لہٰذا آپ ان سے اختلاف نہیں کر سکتے، اگرچہ ان کی زندگی کے اندر امام علی کے خلاف آئے ہوں، کھڑے ہوئے ہوں اور احسان موجود نہ ہو۔ تو ہم نے ہر چیز کو اس فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے دیکھا، اور یہ سوال ہمارے اوپر کیا جاتا ہے، اور آج بھی کوئی شخص اگر قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو فوراً ہی یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ بھائی اس معنی کے اندر جو میں نے آپ کو بتا دیا، میں اپنے آپ کو سنی کہتا ہوں۔ کس معنوں میں؟ اس معنوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے پیروکار، اور اس معنوں میں خود کو شیعہ کہتا ہوں اور اس پہ فخر کرتا ہوں، اور اشہد ان علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمدرد بھائی آپ کب شیعت کا اعلان کریں گے؟ لو میں نے آج کر دیا اعلان شیعہ کا، میں شیعہ ہوں جناب۔ اب آپ خوش ہیں؟ اب آپ دوبارہ سے پھر مجھ پہ یہ سوال کریں گے، پھر میں آپ کو ویڈیو بنا۔ لیکن اگر آپ کے دماغ میں کچرا بھرا ہوا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، شیعہ کا وہ مفہوم جو آج کے زمانے میں، بھائی آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، آج ہمارے ہاں خود اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں کوئی حدیث کا قائل ہے، کوئی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی فقہا کی تقلید کرتا ہے، کوئی کس کی تقلید کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آج میں نے تشیع کو قبول بھی کر لیا کہ جناب میں اس معنی کے اندر ہوں جو آج سمجھا جاتا ہے، پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ مقلد ہیں غیر مقلد ہے، پھر کیا جواب ہوگا؟ پھر اگر میں مقلد ہو گئے تو غیر مقلد ناراض، اور اگر غیر مقلد ہو گئے تو مقلد ناراض۔ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، یا اگر میں نے سید سیستانی حفظہ اللہ کی تقلید کروں تو جناب خامنہئی کی کیوں نہیں کر رہا ہوں، خامنہئی کی کروں تو ان کی کیوں نہیں کر رہا ہوں، مراجع الگ ہے، تو یہ تقسیم موجود ہے نا۔ تو اس لیے مجھ سے آپ یہ مطالبات کیسے کر سکتے ہیں جب واضح بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قرآن اور اہل البیت، اس پہ مت کیوں راضی نہیں، اس پہ کیوں راضی نہیں ہیں آپ؟ رہ گئی بات یہ کہ میں شیعت کے لفظ سے چڑھ کھاتا ہوں، ایسے ہرگز یہ کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں اس سے چڑھ کھاتا ہوں، مجھے اس سے کوئی خوف لاحق نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے شیعہ سمجھتے تو سمجھتے رہیں، سنی سمجھتے تو سمجھتے رہیں، لیکن ہم خود کو کہاں پہ رکھیں؟ تو خود کو ہم اس لیے یہاں پہ رکھنا پسند کرتے ہیں کہ ان اختلافات میں اگر آپ پڑھ گئے اور آپ نے اپنے آپ کو ایک مخصوص ٹائٹل دے دیا تو پھر جناب آپ، اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، آپ عام فرقوں والوں کو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے۔ قرآن میں حکم ہے واللہ ورسولہ حق و یردو، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ آپ انہیں خوش کریں، نہ کہ فرقوں کو آپ خوش کریں۔ اور رہے گا یہ بات کہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی پیروی کرتا ہوں اور میں دوسری جانب اہل البیت کی اقتداء کا کہتا ہوں، تو یہ تو واضح طور پر کنٹروڈکشن ہے، واضح طور پر تضاد پایا جاتا ہے۔ تو یہ تضاد نہیں ہے۔ دیکھیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے میرا خاص موقف ہے، خاص تعبیر ہے میری ان کے حوالے سے۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا۔ میں تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو شیعہ گروہ کا ہی ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں زمانے میں وہ تعبیرات بدل گئیں اور قاضی ابو یوسف جب عباسیوں کی حکومت کے اندر انہوں نے عہدہ قبول کر لیا تو پھر فقہ حنفی کو ایک رواج دے دیا گیا، ورنہ تو ابو حنیفہ وہ ایک شیعہ فرد تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام جعفر الصادق، امام باقر علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ مسئلہ وہاں سے سیکھا ہو، وہاں سے اخذ کیا ہو۔ اور فروعیات کے اندر یہ بھی فروعیات کے باقی عقائد کی جو باتیں ہیں، یعنی عقائد میں شمار یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا واضح ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، شاید آپ میری اس بات کو سمجھ جائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد، بلکہ زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی جو ہے یا زیاد ابن سمیہ جو ہے، یہ امام علی علیہ السلام کی گروہ میں تھا یا نہیں تھا صفین میں؟ کیا آپ اسے شیعان علی کا ٹائٹل دیتے ہیں؟ آپ نہیں دیں گے، آپ کہیں گے کہ وہ منافق تھا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے اصحاب میں عبداللہ ابن ابی تھا، آپ یہی کہیں گے کہ زیاد ابن ابی کا وہی سٹیٹس ہے امام علی علیہ السلام کے گروہ میں۔ یا اشعث بن قیس الکندی، وہ بھی منافق تھا، مولا علی کے گروہ میں وہ شامل تھا۔ تو آپ ان دو افراد پر شیعان علی کا ٹائٹل آپ استعمال نہیں کریں گے کہ یہ شیعہ تھے۔ لیکن حر بن یزید الریاحی، کیا وہ شیعہ نہیں تھا؟ وہ شیعہ تھا، حالانکہ مخالف تھا، لیکن پھر وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گیا اور اپنی جان دے دی۔ مجھے بتائیں حر بن یزید نے کتنا فقہ شیعہ پر عمل کیا تھا، کتنا وہ اس نے اپنی زندگی میں اہل البیت کا ساتھ دیا، وہ وہاں پہ کھڑا ہوا۔ اور کیا امام حسین نے اس سے پوچھا کہ حر یہ بتا تیرا فلاں فلاں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، فلاں فلاں جگہ پر تو کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ کیا امام حسین امام علی مقام نے یہ سوال پوچھے؟ بس وہ آیا، مولا علی کی ولایت کے اقرار کیا، امام حسین پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ شیعان علی تا قیامت اس کا نام زندہ ہوگا۔ لیکن ایسے افراد جو زیاد ابن ابی جیسے منافقین ہوں، زیاد ابن ابی جیسے منافقین ہوں، یا اشعث بن قیس الکندی جیسے منافقین ہوں، وہ خاک میں ہیں، وہ دفن ہو گئے، ان کے وہ مردودوں میں چلے گئے۔ تو یہ ٹائٹل، اصل بات یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اصل بات یہ ہے، اس پہ غور کیجئے اور توجہ دیجئے تاکہ یہ جو فرقہ واریت ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے اس سے ہم نکل سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔